ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاک فوج حرم شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ پاکستان اور سعودی عرب میں اسٹریٹجک دفاعی معاہدے طے پا گئے۔ دونوں ممالک کسی بھی جانب کا مل کر جواب دیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم آج برطانیہ کے 4 روزہ دورے پر لندن پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف پہلے جنیوا میں نواز شریف کی عیادت کریں گے۔ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستان فرسٹس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم اتوار کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کے وفد میں وفاقی وزراء سہاٹا خواجہ آصف اور عطا کارور بھی شامل۔ شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال۔ فضائیہ طیاروں نے سلامی دی۔ ایئرپورٹ پر پرپل کارپیٹ استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ شہباز شریف کا شاہی محل پر آمد پر شاہانہ استقبال۔ پاکستانی اور سعودی پرچم تھامے گھڑسواروں کے حفاظتی حصار میں شاہی محل پہنچنے والے ولی عہد نے خود استقبال کیا۔ گور آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ شاندار استقبال پر سعودی ولی عہد کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکسپرٹ پیغام کہا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے انتہائی مفید گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب اور پاکستان ایک ہی صف میں ہمیشہ اور اب تک ساتھ رہیں گے۔ سعودی وزیر دفاع کے پاکستان سے معاہدے کی خبر اردو زبان میں پوسٹ۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایکسپرٹ پیغام میں کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کسی بھی جانب کے خلاف ایک ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا خزان میں فتح ہندوستان کی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ ٹرائی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کوشا خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات کے نکات سامنے آ گئے۔ گواہان میں وانی پی ٹی آئی کے سابق پرسنل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی شامل۔ سہیب عباسی نے بالقاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کر لیا۔ انعام اللہ شاہ کا پرائیویٹ اپریزرز پر دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کا انکشاف۔ روائی کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 14 رہنماؤں کے اشتہار جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں عمر ایوب، کمل شوزب، شیخ راشد شفیق، عظیم اللہ خان کے اشتہار جاری کیے۔ شبلی فراز، آصف علی، بلال اعجاز، شکیل احمد خان اور محمد اشرف خان سمیت دیگر رہنماؤں کے بھی اشتہار جاری کر دیے گئے۔ سماعت عدالت نے اشتہار پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر دی۔ چیئرمین پی ٹی اے جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان عہدے پر بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جسٹس بابر استاد کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جسٹس محمد آصف اور جسٹس امام امین منہاس نے سماعت۔ نون لیگ نے کبھی صلاحیت، نہر اور رین کارڈ نہیں کھیلے۔ قومی سوچ اور قومی ترقی کو ترجیح دی، جس کو آپ متجربہ کار ٹیم کہتے ہیں۔ میں اسی ٹیم نے 1.5 سال میں پنجاب میں 80 منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب اسد بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل کہا۔ آپ لوگوں نے 17 سال کراچی اور سندھ کا جو حشر کیا، اس کا رونا وہ روتے رہے ہیں۔ سندھ کے پچھلے ضلع میں بیرونی امداد کے باوجود آج بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ ووٹ چوری کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ کامن ویلتھ رپورٹ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے کالے کرتوت چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ غیر جانبدار رپورٹ کو فوری طور پر شائع کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے، کامن ویلتھ رپورٹ الیکشن کمیشن کی غداری کا واضح ثبوت ہے۔ ووٹ چوری کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ قومی ہیرو ارشد عظیم سبز لالی پرچم پوری دنیا میں ایک بار پھر بلند کرنے کے لیے تیار۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل کچھ دیر بعد پاکستان کے ارشد عظیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا میں جوڑ پڑے گا۔ گزشتہ روز قومی ہیرو نے 85.28 میٹر کی تھرو پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر جشن سما۔ دریائے سندھ کے ٹھٹا اور سجاول میں بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں گاؤں ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں سیلابی پانی کی نظر، کچے کے مکین شدید خوف و ہراس میں مبتلا۔ ضلع شہید بنظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد میں سیلابی صورتحال، 25 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری، کوٹری بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ حیدرآباد جام شروع، فیض آباد سمیت دیگر کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ گھوٹکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہات زیر آب آ چکے، متاثرین شدید مشکلات کا شکار۔ دریائے چناب میں جلال پور بھٹیاں کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے پٹی پر بڑے سیلابی ریلوں نے فصلوں، مویشیوں اور زرعی اراضی کے ساتھ قیمتی املاک کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔
मुतासरीन दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। रात को पीरवाला में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। दरियाए सतलुज में मंशनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी, बगैर सैलाब के मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। घर वापसी में इंतहाई दुश्वारी का सामना। अलीपुर में हेड पंजत पर पानी की सतह में कमी, 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी ट्रेला गुजर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और खुराक का इजलास। सिंध में 12,65,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का स्टॉक मौजूद। पूरे पाकिस्तान में 47,16,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम है। रवा साल गंदम की कम कीमत से काश्त में कमी का खदशा। इजलास को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि चाहता हूँ काश्तकारों की मदद की जाए ताकि गंदम ज्यादा मिले। नए गैस कनेक्शन पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने वफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क सुई साउदर्न और नॉर्दर्न पर साल कर दिया। पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरखास्तों को मंसूख करने की हिदायत। गुजरावाला में जहरीला खाने से मुतासरा चौथी बच्ची भी दम तोड़ गई। 13 साला ईमान फातिमा कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी। कबड्डी प्लेयर के 3 बच्चे पहले ही जाँ हो चुके थे। जहरीला खाने से जाँ बच्चों की तादाद 4 हो गई। बूढ़े मनाबाद में सालगिरह की तकरीब के लिए मंगवाया गया खाना जानलेवा साबित हुआ था। पुलिस की तहकीकात था। इसराइल अमेरिका की पुष्पराही में दहशतगर्दी कर रहा है। गजा में 40 से 50 मासूम बच्चों को रोजाना शहीद किया जा रहा है। इसराइल में बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को भूख इफ्लास में मुब्तला कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा चिल्ड्रन मार्च से खिताब। कहा 22,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके, 42,000 जख्मी। हम अपने बच्चों को नहीं भूलेंगे। लाहौर में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। शहर के 3 मुकामात को बंद कर दिया। बेकेवाल बोर्ड पर शदीद ट्रैफिक जाम। मज़ाहिरीन का कहना है कि फीसों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना कानूनी हक है। गिरफ्तार तलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर से रिहायशी इमारतें तबाह, मज़ीद 83 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा सिटी खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। 3.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। गजा शहर से निकला आरसी रास्ता कल तक खुला रहेगा। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,000 से बढ़ गई। दूसरी जानिब चीन ने गजा सिटी पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की खिलाफत से करार दी थी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। दहशतगर्द अफगान पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब हासन इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्दों के 60 से ज्यादा कैंप फार हैं। तालिबान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए दहशतगर्दों की पनाहगाहें खाली करें। ट्रंप के एजाज में विंडसर कैसल में शाही ज़ियाफत का एहतमाम। शाह चार्ल्स ने बाहमी ताल्लुकात, सक़ाफ़त, कारोबार, दिफ़ाई मफादात को उजागर किया। मुश्तरका तारीख और अमरीकी आज़ादी की जंग का भी जिक्र किया। अमरीकी सदर ने कहा बरतानिया और अमरीका तारीख और मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े। बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा आला तरीन एजाज़ात में से एक। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रसाई की जंग। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज मैच में टकराएंगी। अफगान टीम शिकस्त की सूरत में इवेंट से आउट हो जाएगी। श्रीलंका की हाथ बांग्लादेश को ले डूबेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ UAE को 41 रन से हरा कर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया।